لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کا حقیقی کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی کمال پیدا کرے. جب تک کوئی آدمی اپنے اندر اپنے نفس میں کوئی کمال پیدا نہیں کرتا یا کوئی اندرونی کمال حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک وہ اپنے گرد و پیش کی چیزوں سے اپنے آپ کو مکمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر گرد و پیش میں خوشبو ہو اچھی قسم کی، صحت افزا، اور ایک آدمی کی ناک میں حس ہی نہ ہو تو وہ اپنے گرد و پیش کی خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایک آدمی کے ارد گرد بہت خوبصورت بیل بوٹے ہیں، ہر طرف قدرت کے حسن کے جلوے ہیں، لیکن اس کی آنکھیں ہی بند ہیں یا قوت بصارت ہی نہیں ہے، تو اندرونی کمال کی عدم موجودگی میں وہ آدمی ارد گرد کے حسن سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایک آدمی کے ارد گرد اگر ہر طرف ایمان کی نورانیت ہو، ہر طرف علم و عمل کا بسیرا ہو، لیکن اس کے دل میں ظلمت اور جہالت ہو، تو جب اس کے اپنے اندر فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر جو گرد و پیش کے ماحول کا ایمان ہے یا نورانیت ہے، وہ نورانیت اس کے دل کو منور نہیں کر سکتی جب تک وہ آدمی خود اپنے دل کو منور نہ کرے. تو بنیادی چیز یہ ہوا کرتی ہے کہ انسان اپنے اندر کوئی کمال پیدا کرے، خواہ وہ کسی قسم کا ہو. اندرونی کمال کی عدم موجودگی میں آپ بیرونی آسائشات اور سہولیات سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایک حکایت نقل کی جاتی ہے، حکیم سقراط، یہ علم طب کا موجد ہے، یونان کا معروف حکیم ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے پیشے کے ساتھ اس حد تک مخلص تھا کہ کئی دن کے لیے یہ غائب رہتا تھا، جنگلوں میں جاتا تھا، جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتا تھا، مختلف جڑی بوٹیوں کے خواص ڈھونڈتا تھا کہ اس جڑی بوٹی کی کیا خاصیات ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اور اس چکر میں وہ کئی دن تک جنگلوں میں رہتا تھا بغیر آرام کیے، اور واپس آ کر پھر کئی دن تک سوتا رہتا تھا، آرام پورا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ یہ جنگل سے آ رہا تھا جڑی بوٹیوں کے دورے کو مکمل کر کے کئی دن کے بعد. اب راستے میں کسی بازار میں کسی دکان پر بیٹھا. اب بیٹھے دکان کے کنارے راستے پر اس کی آنکھ لگ گئی چونکہ تھکاوٹ بہت زیادہ تھی. اب اتنے میں وقت کے بادشاہ کا قافلہ نکلا. اب اس زمانے میں بھی بادشاہ پروٹوکول کے ساتھ نکلتے تھے جیسے آج کل ہیں، البتہ پروٹوکول کی نوعیت میں فرق ہے. آج کل آگے پیچھے ہوٹر بجاتی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس زمانے میں چوبدار ہوتے تھے اور نقارہ بجانے والے ہوتے تھے کہ درمیان میں بادشاہ کی سواری ہے، ارد گرد سیکیورٹی کے لوگ سوار ہیں، اور ان کے آگے پیچھے نقاروں والے ہوتے تھے، ہٹو بچوں کی صدائیں لگانے والے. تو اس طریقے سے بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا اور لوگ منتشر ہو گئے، راستہ کھل گیا اور اس کو خبر ہی نہ ہوئی، سویا ہوا تھا. اور چونکہ کئی دن کے بعد سویا تھا تو وہ جو نقارے بج رہے تھے، آوازیں لگ رہی تھیں، اس کی آوازیں بھی اس پہ اثر انداز نہ ہوئی اور بادشاہ کی سواری اس کے بالکل پاس آ گئی. یہ سویا ہوا تھا تو بادشاہ کو ناگوار گزرا کہ میری سواری گزر رہی ہے، عوام ساری کھڑی ہے اطراف میں، اور یہ آدمی سویا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بادشاہ گزر رہا ہے. چنانچہ بادشاہ اپنی سواری سے اترا اور اس کو ٹھوکر ماری، پاؤں سے اٹھایا اس کو. یہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا تو بادشاہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا تمہارے ٹھوکر مارنے کے انداز سے تو لگتا ہے کہ کوئی درندہ آ گیا، کوئی جنگلی جانور آ گیا جو ٹھڈے مارتا ہے. بادشاہ نے کہا ایک تو تم میرے پروٹوکول میں کھڑے نہیں ہوئے، اوپر سے زبان چلاتے ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو. تو اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرے پاس یہ فوج ہے، یہ محلات ہیں میرے پاس، یہ میرا شاہی لباس دیکھو، یہ دولت دیکھو.
تو اس قسم کی چیزیں اس نے گنوائیں جو بادشاہ کی شان و شوکت بڑھاتی ہیں۔ تو سقراط نے کہا کہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، اگر یہ سلطنت چھن جائے تو تمہارا کمال کہاں رہے گا، اگر یہ لباس تم سے چھین لیا جائے تو تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، اگر یہ دولت تم سے چھن جائے تو تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، اگر تمہاری عزت اور احترام کا دار و مدار ان بیرونی چیزوں پر ہے تو یہ تو فانی ہے، یہ بتاؤ تمہارے اندر کیا کمال ہے۔ پھر وہ خاموش ہوا۔ بہرحال ایک حکایت ہے، حکایت کا سچا اور جھوٹا ہونا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے اندر موجود سبق کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ حکایت آپ کو سبق کیا دے رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کوئی کمال پیدا کرے اور اس کا کمال ایسا ہو کہ اگر بیرونی آسائشات اس سے چھن جاتی ہیں، عہدے اور منصب پر وہ برقرار نہیں رہتا، پھر بھی لوگ اس کا احترام کریں اس کے ذاتی اندرونی کمال کی وجہ سے۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اپنے اندر علم کی روشنی کو جگائے اور اپنے اندر کو علم سے منور کرے۔ انسان کی فضیلت کا دار و مدار ہی علم پر ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک امتحان سے گزارا، اور حضرت آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے چیزوں کے نام بتا دیے، ملائکہ نہ بتا سکے، تو انسان ملائکہ سے علم کی بنیاد پر امتحان میں کامیابی حاصل کرنے میں اس کے لیے کامیابی ممکن ہوئی ہے۔ تو علم کی بنیاد پر انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، مجموعہ انسان کو، اور انفرادی طور پر ہر انسان اپنے آپ کو علم کے ذریعے برتری دلا سکتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے انسان طاقتور جانوروں کو بھی مسخر کرتا ہے۔ گھوڑے کی طاقت کے آگے انسان کی طاقت کی کیا اوقات ہے، لیکن معمولی طاقت والا انسان اپنے علم کے بلبوتے پر، اپنی عقل کے بلبوتے پر ایک طاقتور ترین گھوڑے کو بھی مسخر کرتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں جو کہ انسان سے طاقت میں کہیں زیادہ ہیں، لیکن انسان اپنی علم کی بنیاد پر، اپنے شعور کی بنیاد پر ان جانوروں کو بھی مسخر کرتا ہے اور اپنے حکم کے تحت چلنے پر ان کو مجبور کرتا ہے۔ ہواؤں کو انسان نے مسخر کیا اپنے علم کے بلبوتے پر، زمین کا سینہ چیر کر اندر سے معدنیات نکالتا ہے اپنے علم کے بلبوتے پر، سمندر کی سطح پر انسان حکمرانی کرتا ہے اپنے علم کے بلبوتے پر۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے اور بیرونی چیزوں سے صحیح معنوں میں نفع اٹھانا چاہتا ہے، دیر پا نفع، تو اسے اپنے اندر علم کی روشنی کو جگانا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، علم بغیر عمل کے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ علم کے ذریعے آپ اپنی دنیا کو منور کر سکتے ہیں، اور اس علم کے ساتھ اگر عمل بھی مل جائے تو اس عمل کے ذریعے آپ دنیا کو بھی منور کر سکتے ہیں اور آخرت کو بھی۔ اگر کسی کے پاس خالی علم ہو، چاہے وہ قرآن کریم ہی کا کیوں نہ ہو، احادیث کا ہو، علم دین ہو، اگر وہ عمل سے خالی ہے تو یہ عمل سے خالی علم، اس کو علم نہیں کہا جا سکتا، یہ محض معلومات ہیں، اور معلومات تو گوگل کے پاس سب سے زیادہ ہیں۔ انسان کے علم کو اگر برتری ہے تو وہ اس کے عمل کی بنیاد پر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے 7ویں آسمان پر، اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ چنانچہ 70,000 فرشتے بیک وقت بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس فرشتے کی باری آ جائے تو قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ فرشتے اتنی کثرت میں ہیں، اللہ جل جلالہ کی یہ نورانی مخلوق۔ بیت المعمور کے بالکل سیدھ میں بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ جو اہل زمین کا قبلہ ہے۔ چنانچہ اگر فرض کیجئے بیت المعمور سے کوئی پتھر گرایا جائے تو وہ سیدھا آ کے خانہ کعبہ پر گرے گا۔ تو خانہ کعبہ سے لے کر بیت المعمور تک یہ ساری فضا
یہ کائنات کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں اور آپ جو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس سے مراد خانہ کعبہ کی چار دیواری نہیں ہوتی، بلکہ خانہ کعبہ کی وہ ساری فضا ہے۔ فرض کیجیے اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ بد امنی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی یہ مبارک عمارت باقی نہ رہے، تو پھر بھی ہمیں اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق اس عمارت سے زیادہ اس فضا سے ہے۔ اگر کوئی آدمی جہاز میں ہے، ہزاروں فٹ بلندی پر ہے، تو وہ نیچے کر کے رخ کر کے نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ اپنے سامنے رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ بیت اللہ سے لے کر بیت المعمور تک یہ ساری فضا یہ کائنات کی مخلوقات کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو بیت المعمور کی پشت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام اس لیے دیا ہوگا کہ انہوں نے روئے زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کیا، چونکہ نیچے اللہ کا گھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، تو اللہ جل جلالہ نے بیت المعمور کے پاس جگہ انبیاء کرام میں سے انہی کو عطا فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، یا محمد اقرئ امتک منی السلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری جانب سے سلام پہنچائیے، وَأَخْبِرْهُمْ، اور آپ ان کو یہ بتلائیے، انہیں یہ خبر دیجئے، بِأَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ وَعَذْبَةُ الْمَاءِ، کہ جنت کی مٹی نہایت خوشبودار ہے اور جنت کا پانی نہایت میٹھا ہے، لیکن وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، لیکن جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، ایک خالی بیابان کی طرح، وَغِرَاسُهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس چٹیل بیابان کی آبادی یہ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کے نام پیغام بھجوایا کہ اپنی جنت خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرو، کہ جنت بڑی پرکشش جگہ ہے، اس کی مٹی بہت زبردست ہے، خوشبودار ہے، اس کا پانی نہایت میٹھا ہے، لیکن اپنے لیے جنت میں جگہ آپ نے خود تعمیر کرنی ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھنے سے ایک درخت لگتا ہے، وہ اسی حدیث کی تشریحات اور ذیلی جزیات ہیں کہ آپ جب کبھی روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آپ کی جنت آسمانوں میں تعمیر کرتے ہیں۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جس میں بڑے بڑے محلات ہیں، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا یا مٹی زعفران کا ہوا کرتا ہے۔ تو ایک حصہ تو وہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے تعمیر کر رکھا ہے، جنت الفردوس بھی اسی میں سے ہے۔ جنت الفردوس وہ مبارک مقام ہے ان تین مقامات میں سے جو اللہ جل جلالہ نے خاص اپنے دست قدرت سے تعمیر فرمائے ہیں۔ تو ایک حصہ تو جنت کا آباد ہے اور باقی حصہ جنت کا بیابان ہے، وہ چٹیل میدان ہے، اور انسان اپنے لیے خود اس کو تعمیر کرتا ہے۔ چنانچہ فرشتے بعض اوقات ایک گھر بناتے بناتے رک جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ گھر بنانا کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ کہتے ہیں زمین سے میٹیریل آنا بند ہو گیا، کہ بندہ عبادت کر رہا تھا، اس کے عبادت کرنے کے نتیجے میں ہمارے پاس را میٹیریل آ رہا تھا اور ہم اس کا لیے محل بنا رہے تھے، گھر تعمیر کر رہے تھے، اب اس نے عبادت چھوڑ دی، تو عبادت چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے پاس میٹیریل آنا بند ہو گیا اور ہم نے گھر بنانا بند کر دیا۔ تو ہر آدمی نے اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے لیے آخرت کا ٹھکانہ خود تعمیر کرنا ہوتا ہے، یہ ہے عمل۔ تو اندرونی کمال کا پہلا مرحلہ علم ہے، علم کا کمال عمل ہے، اور عمل کا کمال اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو انسان کے پاس جتنا بھی عمل ہو، جتنا بھی علم ہو، وہ سب کا سب ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتا ہے۔ وہ مشہور روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ قیامت والے دن اللہ جل جلالہ ایک عالم کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے ہمارے لیے کیا لائے ہو؟
وہ کہے گا اے پروردگار میں نے آپ کے دین کا علم حاصل کیا، لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو واعظ نصیحت کی اور آپ کے نام کا بول بالا دنیا میں کرتا رہا۔ اللہ کی جانب سے ارشاد فرمایا جائے گا کہ تم نے علم اس لیے حاصل کیا لیقال انک عالم، تاکہ لوگ کہیں کہ تم عالم ہو، اور لوگوں نے تمہیں کہہ دیا تھا، لوگوں میں تمہارے بڑے چرچے تھے۔ اب جس مقصد کے لیے تم نے علم حاصل کیا تھا وہ مقصد تمہیں مل گیا تھا، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ فرشتوں سے ارشاد ہوگا اسی جہنم میں گرا دو۔ اب شہید کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا اے پروردگار سب سے قیمتی چیز میرے پاس میری جان تھی اور میں نے وہ آپ کے راستے میں نچھاور کی۔ اللہ کی جانب سے اس سے فرمایا جائے گا کہ تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا تھا، تو جس مقصد کے لیے تم نے جان دی وہ مقصد تمہیں مل گیا۔ لوگوں میں تمہارے چرچے تھے، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک سخی کو بلایا جائے گا کہ تم ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ جو آپ نے مال دیا میں وہ آپ کے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ کی جانب سے فرمایا جائے گا تم نے ہمارے لیے خرچ نہیں کیا، تم نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہاری تعریف کریں، اور لوگوں نے تمہیں کہہ دیا تھا تو ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ اب علم دین آگے پہنچانا، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جان دینا، یہ اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں کہ ایک ایک عمل انسان کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے کافی ہے، لیکن چونکہ اتنے بڑے اعمال جب اخلاص سے خالی تھے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں یہ ردی کی ٹوکری کے مستحق ہیں۔ تو جب تک عمل کے ساتھ اخلاص نہ ہو آپ کا کمال مکمل نہیں ہوتا، عمل نامکمل رہتا ہے۔ ایک اور روایت سنیے اور پھر دونوں میں آپ موازنہ کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 لوگ سفر پہ نکلے اور راستے میں بارش آ گئی۔ اب بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک پہاڑی غار میں چلے گئے۔ اب پہاڑی غار میں بیٹھے ہیں کہ اتنے میں اوپر سے ایک چٹان ذرا کھسکی اور آ کے ان کے غار کے دہانے پر آ گئی، اور غار کا جو راستہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اب وہ بڑے پریشان، ان کے پاس ایک دن کا کھانا ہے اور غار کے دہانے پہ اتنی بڑی چٹان ہے جس کو وہ ہلا بھی نہیں سکتے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے پاس ایک دن کا کھانا ہے اور دنیاوی اسباب کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، نہ یہاں کوئی مدد کے لیے آ سکتا ہے، ایک دن کھانا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت سے ہم نے مرنا ہی ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ مادی اسباب تو ہمارے پاس نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، لیکن روحانی اسباب اختیار کر کے دیکھتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا کیا مطلب؟ تو اس نے کہا ہر ایک ذرا غور کرے، اس نے زندگی میں کوئی عمل کیا ہوگا خالص اللہ کی رضا کے لیے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس عمل کو یاد کرو اور اس کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ تینوں نے غور کیا، ایک کھڑا ہوا اور دعا کرنے لگا کہ یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میری ایک بوڑھی والدہ ہے اور میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور جانور کم ہیں، میں غریب ہوں۔ اب دودھ جو آتا ہے تو میں سب سے پہلے ماں کے لیے حصہ نکالتا ہوں کہ اس کا حق بیوی بچوں سے زیادہ ہے۔ اب ایک مرتبہ شام کو میں دودھ لے کے آیا تو ماں سو گئی تھی۔ اب میں نے بجائے بیوی بچوں کو پلانے کے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ پہلے ماں پیے گی تو باقی پئیں گے اور میں پیوں گا، تو میں وہ کٹورا لے کے ماں کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب بھی اس کی آنکھ کھلے گی میں فوری طور پہ دودھ اس کے سامنے پیش کروں گا۔ بچے بلبلاتے رہے لیکن میں نے ان کو نہیں دیا، ان کو سلا دیا اور ماں کے سرہانے کھڑا رہا۔ اچانک رات کو والدہ کی آنکھ کھلتی ہے اور اس نے بھوک اور پیاس کی شدت سے آواز لگائی دودھ، میں نے فوری طور پہ دودھ کا پیالہ ان کے سامنے کر دیا اور میری والدہ نے دودھ پی لیا۔ تو یا اللہ میرا یہ عمل خالص آپ کی رضا کے لیے تھا، آپ کے سوا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اگر میرا یہ عمل آپ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو آپ اس چٹان کو ہٹا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چٹان تھوڑی سی ہٹا دی۔ اگلا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا اللہ میری چچا کی بیٹی تھی اور میں اس پہ فریفتہ تھا، میں نے اسے دعوت گناہ دی، تو اس نے مجھے کہا کہ اتنا مال لے کر آؤ تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ میں نے محنت مزدوری کی کئی سال تک، مطلوبہ مال جمع کیا اور جا کے مال اس کو دیا اور اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو وہ مجبور ہو کے راضی ہو گئی
لیکن ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنے اوپر قدرت تو دیتی ہوں، لیکن اتق اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈراتی ہوں، اللہ کا خوف کرو کیونکہ وہ تمہیں دیکھنے والا ہے۔ تو میں نے وہ مال بھی چھوڑا اور گناہ بھی چھوڑا اور وہاں سے چلا آیا۔ تو یا اللہ یہ گناہ کو جو میں نے چھوڑا خالصتاً آپ کی رضا کے لیے چھوڑا، اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہو تو اس چٹان کو ہٹا دیجئے۔ اب چٹان نصف سے زیادہ ہٹ گئی۔ اب تیسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے دعا کی کہ یا اللہ ایک آدمی نے میرے پاس کچھ قرض رکھوایا تھا، امانت رکھوائی تھی، اور ساتھ اجازت دی تھی کہ تم اس کو خرچ بھی کر سکتے ہو۔ میں غریب آدمی تھا، میں نے اس کی وہ تھوڑی سی رقم سے کوئی بکریاں لی، ان کا دودھ بیچتا رہا، اللہ نے اس میں برکت ڈال دی اور اس کے مال میں اتنی برکت پڑی کہ میں نے کئی ریوڑ لے لیے، جائیدادی بھی خرید لی۔ کافی عرصے کے بعد وہ آدمی واپس آتا ہے کہ میرا مال مجھے لوٹاؤ، تو میں نے کہا یہ سارا تمہارا مال ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں تھوڑا سا دیا تھا۔ تو میں نے امانت اور دیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو کہا کہ تم نے جو مجھے تھوڑا دیا تھا یہ سارا اسی کا ثمرہ ہے، لہٰذا یہ سارا تم لے جاؤ۔ سارا مال اس کے حوالے کر کے میں پھر سے بھیک منگا بن گیا۔ تو یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا خالصتاً آپ کی رضا کے لیے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چٹان ہٹا دی۔ اب ایک طرف اس واقعے کو آپ رکھیں اور دوسری طرف وہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی کہ شہید ہے، عالم ہے، سخی ہے، اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، اور اس طرف چھوٹا چھوٹے اعمال ہیں۔ ماں کی خدمت ہے، کرنا ہر انسان کی مجبوری ہے، واجب ہے انسان پہ، ماں کی خدمت کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتا۔ دیانت کا مظاہرہ ہے، انسان کا بنیادی فرض ہے۔ گناہ سے بچنا ہے، انسان کا بنیادی فرض ہے۔ تو جو بنیادی فرائض ہیں اگر ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی یہ وقت ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شہادت کوئی فرض نہیں ہے، یہ علم دین کا حصول کوئی فرض نہیں ہے، یہ تمام مخلوقات کی خدمت کوئی فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اتنے بڑے بڑے اعمال کرتا ہے اور اس کی نیت میں کھوٹ ہو، ہلکی سی ریاکاری ہو، تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کے ان بڑے بڑے اعمال کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ جل جلالہ کے لیے معمولی سا عمل بھی کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی قدر و قیمت فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کا کمال علم میں ہے، علم کا کمال عمل میں ہے، اور عمل کا کمال اخلاص میں ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں پھر وہ انسان متقی کہلاتا ہے، پھر وہ انسان تقوی والا کہلاتا ہے، پھر وہ اللہ کا قریبی بندہ ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور یہ تینوں چیزیں تقوی میں آتی ہیں۔ اب محاسبہ ہم نے کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر چکا، پورا مہینہ ہم نے گزار دیا، اس مہینے کو اللہ جل جلالہ نے جس خاص مقصد کے تحت مشروع کیا تھا، امت اور انسانوں کے لیے واجب العمل قرار دیا تھا، آیا وہ مقصد ہم نے حاصل کیا یا نہیں کیا؟ علم میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں؟ قرآن کریم کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ تو علم کمال کی پہلی سیڑھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے میں نے ان 30 دنوں میں علم دین کی حوالے سے کس قدر ترقی کی میں نے۔ پھر اگلا مرحلہ کہ علم کے ساتھ عمل کتنا آیا ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ کہ عمل کے ساتھ اخلاص کتنا آیا ہے۔ اگر ایک آدمی ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو توفیق دی ہے، اس کا رمضان کامیاب گزرا ہے۔ رمضان آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے۔ متقی انسان آخرت میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ ہم آخرت کو معمولی سمجھتے ہیں، آخرت کے مناظر بڑے وحشتناک ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ جل جلالہ پکار کر کہتا ہے کہ تم سب لوگوں نے میرے پاس اس طرح ایک ایک کر کے اکیلا اکیلا تنہا آنا ہے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جیسے انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے، بغیر مال و دولت کے، بغیر منصب کے، تنہا بغیر لباس کے دنیا میں آتا ہے، اسی طریقے سے ہر آدمی نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔
چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے انکم محشورون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات، کہ تم لوگوں نے قیامت والے دن اس حالت میں پیش ہونا ہے کہ ہر آدمی ننگے پاؤں ہوگا، ہر آدمی ننگے بدن ہوگا، اور ہر آدمی غیر مختون ہوگا۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب سب لوگ بے لباس ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، تو ایک دوسرے کی سطر کو نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر جو مصیبت ہوگی یا جو ذہنی اضطراب ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ یہ وحشتناک منظر ہر آدمی کا منتظر ہے، اکیلا اکیلا ہر بندے نے پیش ہونا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا کہ تم بے لباس تھے، تم غیر مختون تھے، تم اکیلے دنیا میں آئے، اسی طریقے سے تم سب نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ قرآن کریم آخرت کے مناظر میں سے ایک ایک منظر کھول کر رکھتا ہے میرے اور آپ کے سامنے، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ دل میں یقین نہیں آتا، ان چیزوں کا خوف انسان کے اعصاب پر سوار نہیں ہوتا، اور نافرمانی کی زندگی ہے اور میں اور آپ ہیں۔ تو رمضان ہم نے گزار دیا، اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے۔ جتنی بھی عبادات کسی کو توفیق اللہ نے دی ہو، وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے اور اپنا محاسبہ کرے کہ جو اندرونی کمال کا تعلق ہے، میں اس رمضان میں کس قدر اپنے آپ کو اندرونی کمالات سے روشن کر چکا ہوں، اور کوشش کرے کہ ان کمالات کا سلسلہ آگے بھی بڑھائے۔ یہ نہیں کہ رمضان ختم اب مسجد کے ساتھ وابستگی بھی ختم، بلکہ آئندہ بھی انسان مسجد کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔